रेहान उद्दीन अहमद। उस सुबह जिस वक्त चार्ल्स बार्लो छोटा हाजिरी के बाद अपनी स्टडी में जाकर नगमाते हिंद के मुताले में मसरूफ़ था, डीएम्स हाउस से कुछ फासले पर वुडलैंड्स में करीम खान ने ब्रेकफास्ट की मेज़ पर हस्बे मामूल ताज़ा पत्रिका लाकर रखा और चायदानी लेने के लिए अंदर चला गया। उमा राय ने टोस्ट पर मक्खन लगाते लगाते अखबार की सुर्खियों पर नज़र डाली। वरक उल्टे। अंदर के सफ़े पर एक सुर्खी ने उनको मुतवज्जे किया। उन्होंने घबरा कर आवाज़ दी, रेहान जल्दी आओ। ब्रेकफास्ट की मेज़ वुडलैंड्स के पहलू के बरामदे में लगी थी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा बरामदे के सिरे पर खुलता था। शेव के साबुन का झाग तौलिए से साफ करता रेहानुद्दीन अहमद कमरे से नुमूदार हुआ। क्या हुआ? ये देखो, सनसनी खेज गिरफ्तारी। उमा देवी ने सर उठाकर अखबार उसकी तरफ सरका दिया। उनकी कुर्सी के करीब झुककर उसने उचटती नज़रों से पूरे कॉलम का जायज़ा लिया। कुमारी रोज़ी बनर्जी, कुमारी संध्या घोष, और वो त्यूरी पर बल डालकर बैठा और ख़बर को दोबारा गौर से पढ़ना शुरू किया। बैरा चायदानी लेकर हाजिर हुआ। उमा ने रेहान के लिए चाय बनाई। लो, चाय तो पी लो। पी लूँगा। गज़ब हो गया उमा, महमूदुल हक और ज्योति दोनों शहीद हो गए। रोज़ी जाने कितनी बुरी तरह ज़ख्मी हुई होगी। इस खबर का क्या भरोसा है? पुअर गर्ल। महमूद और ज्योति दोनों। रेहान ने अखबार पर सरकाकर आंखों पर हाथ रख लिए और चंद मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। ओह रेहान प्लीज़। उमा ने उसके बाजू पर नरमी से हाथ रखा। सोशलिस्ट फ्रंट, अभी जाने और कितने मारे जाएंगे। ओ गॉड। अभी उस रोज़ ज्योति ने किस जोशो खरोश से मुझसे बहस की थी। अरुणा दी, जेपी लोहिया अंडरग्राउंड में जान पर खेल कर जिन आंदोलन को डायरेक्ट कर रहे हैं, और आप रेहानदा अंग्रेज़ों के पट्टू बन गए। ओह रोनो, नो नो नो, नॉट ज्योति, नॉट। इतना गम ना करो, इतना गम ना करो रेहान। आंदोलन में इसी तरह जाने जाती हैं। साल भर पहले तुम भी किसी वक्त मारे जा सकते थे। लो, चाय ठंडी हो रही है। उमा, रेहान ने गुस्से से कहा, सॉरी ओल्ड चैप, तुम हमेशा यूं ही मारे मारे फिरते हो। न खाने की फिक्र, न ढंग की चाय मिलती होगी। चंद रोज़ के लिए मेरे यहाँ हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। ओह सॉरी उमा, लाओ, मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं क्या अपसेट नहीं हूँ? तुम ऑमलेट खाओगे ना? हाँ दे दो। अब कुछ देर के लिए ये तकलीफ दे हालात भूल जाओ, आराम से नाश्ता करो। आज फिर तुमको दिन भर दौड़ धूप करनी है। आते ही फरीदपुर भाग गए। उन्होंने टोस्ट 2 हिस्सों में काट कर रेहान के सामने रखा। ऑमलेट पर काली मिर्च नमक छिड़का और बच्चों की तरह छुरी कांटा उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो मुस्कुराया। नाउ बी ए गुड बॉय एंड ईट। वो सर झुकाकर खाने में मशगूल हो गया। उमा उसको देखती रही। तुम्हारे अब्बा कैसे थे? खैरियत से थे? कौन? उसने चौंक कर पूछा। तुम अपने गांव गए थे ना, शोनापुर? मुझसे तो यही कह गए थे। ओह हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, थैंक यू। उसने एक लुकमा निगल कर फिर अखबार की तरफ हाथ बढ़ाया। उमा ने झपट कर अखबार उठा लिया। नहीं मिलेगा, फिनिश योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। वो फिर प्लेट पर झुक गया। रात तुम बहुत देर से आए, क्या पार्टी में इतनी देर लग गई? रात? ओह हाँ नहीं, रात मैं दीपाली के यहाँ चला गया था। दीपाली? हाँ, क्या भूल गई उसे? दीपाली सरकार, मुझे नहीं मालूम था कि नूरुर रहमान मियाँ के ज़माने के बाद भी तुम्हारी उससे जान पहचान है। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका तुमसे जिक्र करता। दरअसल वो भी कल ही फरीदपुर से लौटी है। स्टीमर पर उससे इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई। ओह आई सी। उमा ने ज़ोर से छुरी कांटा प्लेट पर पटका और गुस्से से बहरे को आवाज़ दी, करीम खां। बहरा सूरत से नुमूदार हुआ। करीम खां, रोज़ मना करती हूँ कि अंडा हाफ बॉयल मत करो। गुस्से से एकदम उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। ओ उमा, दूसरा अंडा बनवा लो, ऐसी भी क्या क़यामत आ गई? नहीं, तुम जानते नहीं, मम्मी घर पर ना हो तो ये लोग बिल्कुल बेकार टालते हैं। डैम। बहरा गायब हो चुका था। कम ऑन उमा, रेहान ने हंसकर कहा। कोई कांग्रेस सोशलिस्ट सुनेगा तो कहेगा कम्युनिस्ट लीडर इस तरह अपने नौकरों को डांटते हैं। ओ शट अप। उमा, तुम्हारा गुस्सा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। वो ऑमलेट ख़त्म करने में मसरूफ़ हो गया। सीज़र सीढ़ियाँ फलांगता बरामदे में आया और अपनी मालकिन के कदमों के पास ढेर हो गया। उमा ने नागवारी से उस पर नज़र डाली। बैरे ने दूसरा अंडा लाकर उमा के सामने रखा। रेहान ने नज़र बचाकर शरारत से करीम खां को आंख मारी। बूढ़ा बैरा खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ होंठ पिचका कर पीछे हटा और जाकर मेज़ से कुछ फासले पर अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो गया।
چند لہجوں کے بعد یہ جان کر کہ اما دیوی کا غصہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، ریحان نے کہا، اما میں تم کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا تھا۔ کریم خان دھوبی سے پوچھو میری ساڑیاں استری کر دیں؟ کریم خان اشارہ سمجھ کر غائب ہو گیا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ میں دیپالی سے شادی کر رہا ہوں۔ انڈے کا چمچہ سنبھالے اما دیوی کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ اس کے بغیر اگر میں جیتے جی مر گیا تو موومنٹ کا نقصان ہوگا۔ ریحان نے مصنوعی سنجیدگی سے وضاحت کی۔ اما اب اینک اتار کر بھونچکی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں اما؟ تم ریحان؟ جب سے ہم کالج میں داخل ہوئے، لندن میں رہے، ایک ساتھ سیاسی کام کیا، تم نے آج تک مجھ سے اپنا کوئی راز نہیں چھپایا تھا، پھر اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں پوشیدہ رکھی؟ ریحان ذرا سرخ ہو گیا۔ عورتیں اما، اس نے متانت سے کہا، مانتا ہوں تم میری دوست، فلسفی اور گائیڈ ہو، مگر یہ میرا بہت ہی ذاتی معاملہ تھا، اور میرا خیال تھا کہ ایک عورت دوسری عورت کے سلسلے میں کبھی غیر جانبدارانہ رائے نہیں دے سکتی۔ یہ تم میرے لیے کہہ رہے ہو، میں جو تم کو اپنا… اوہ کم آن اما، مجھے افسوس ہے کہ تم کو میری اس رازداری سے دکھ پہنچا۔ کیوں؟ اما نے کرسی پر پہلو بدلا۔ اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو تو میں پہلے سے دگنا اس کا خیال کرتی۔ مجھے خود وہ لڑکی پسند ہے۔ تمہیں بھی پسند ہے اما؟ ریحان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ ونڈرفل، تو تم میرے انتخاب کو مانتی ہو؟ مجھے بہت پسند ہے، میں ہی اسے موومنٹ میں لائی ہوں۔ تم بھولتے ہو کہ ایک لحاظ سے میری ہی وساطت سے اس سے تمہاری ملاقات ہوئی۔ یہ تو غلط ہے اما، اس پر تو میں بہت پہلے زہر کھا چکا تھا، لو ایٹ فرسٹ سائٹ وغیرہ وغیرہ۔ تم جذباتی طور پر ابھی تک بے حد امیچیور ہو۔ ابھی تو تم میرے انتخاب کی تعریف کر رہی تھی، پھر میں امیچیور کیسے ہوا؟ اما اپنا ہارڈ بوائل انڈا تو کھاؤ۔ تم کو اس اطلاع سے ایسی حیرت ہوئی ہے کہ بیچارے محمود اور جوتی کی شہادت کا بھی ایسا ری ایکشن نہیں ہوا تھا، کمال ہے۔ اما چہرہ سخت کر کے چاندی کے ننھے چمچے سے انڈے پر کھٹ کھٹ کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ ریحان کوہنیاں میز پر رکھے انہیں دیکھتا رہا۔ یہ شاید میری زیادتی ہے، ایسی مخلص دوست کے ساتھ میں ایسی سخت باتیں کر رہا ہوں۔ سوری اما، واقعی مجھے بہت پہلے تم کو اپنا ہمراز بنانا چاہیے تھا، مگر حالات بھی تو کیسے اب نارمل تھے۔ مستقل انڈر گراؤنڈ، مسلسل احتیاط، اور پھر وہ احمق بھی نہ جانے کیوں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ نہایت محنت سے اب جا کر اسے ذرا راہ راست پر لایا ہوں۔ اوفو، یہ عشق کرنا بھی خاصی مشقت ہے۔ تم تو کبھی اس چکر میں پڑی نہیں، تمہیں کیا معلوم۔ اما چپ چاپ انڈا کھانے میں مصروف رہیں۔ لو اب تم خفا ہو گئیں، یہ کیا مصیبت ہے یار؟ پھر اس نے دفتن بڑی گمبھیر آواز میں کہا، اما تم جانتی ہو میں مدتوں گاؤں جا کر اپنی بہن سے نہیں مل پاتا۔ ڈھاکے میں اپنے نواب رشتہ داروں سے ملنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، صرف تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ تمہارے خلوص کی وجہ سے یہ گھر تک مجھے اپنا گھر معلوم ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ تمسخراً ہنسا۔ ووڈ لینڈز کو اپنا گھر سمجھنا حماقت ہے، مگر بہرحال اتفاق سے تم اسی محل میں پیدا ہوئی، کیا کیا جائے؟ تم جہاں رہو گی وہی میرا گھر ہوگا۔ اما نے پلکیں جھپکائیں۔ ان کی اینک کا شیشہ دھندلا ہو چکا تھا۔ ریحان جھینپ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ جذباتیت سے بے انتہا گھبراتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ خود بھی خاصا جذباتی ہو رہا ہے۔ وہ جلدی سے کرسی پیچھے سرکا کر اٹھا اور لپک کر اپنے کمرے سے سگریٹ اور ماچس اٹھا لایا۔ سگریٹ سلگا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بشاش آواز میں اس نے کہا، لاؤ گرما گرم چائے تو بنا کر دو۔ اما نے آہستہ سے ٹی کوزی اٹھا کر چائے اس کی پیالی میں اونڈیلی۔ میں تو اب چلا جاؤں گا واپس بمبئی، دیپالی تمہارے حوالے۔ تم میری غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھنا، وہ ذرا بے وقوف سی لڑکی ہے، اگر کبھی کوئی حماقت کی بات کرے تو میری خاطر اسے معاف کر دینا، وعدہ؟ وعدہ۔ گڈ اولڈ اما۔ وہ اطمینان سے چائے پینے میں جٹ گیا۔ تمہارا خیال ہے بنوئے بابو اس شادی کی اجازت دے دیں گے؟ کوشش تو میں یہی کروں گا۔ اور تم دونوں ہول ٹائمر کی تنخواہ پر گزارا کر لو گے؟ اما تم تو کسی بورژوا بڑی بی کی طرح بات کر رہی ہو۔ اتنے ہول ٹائمرز نے آج تک کس طرح شادیاں کی ہیں؟ ان سب کی بیویاں بھی کام کر رہی ہیں۔ دیپالی اتفاق سے گریجویٹ ہے اور سنگیت کی ماہر۔ کمال ہے بھائی۔ تم جب بیاہ کرو گی تو کوئی مارواڑی سیٹ یا ڈپٹی کمشنر تلاش کرو گی اپنے لیے؟ بکواس مت کرو۔ اوہ سوری۔ چنانچہ دیپالی گا بجا کر گھر کا خرچ چلائے گی، ریڈیو پروگرام اور ریکارڈوں کی مختصر سی رائلٹی اور میوزک کے ٹیوشن، اور آپ بیوی کی کمائی پر۔ اما، ریحان کو پہلی بار غصہ آیا۔ تم آج کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو، مجھے یقین نہیں آتا۔ میں بورژوا بڑی بھی نہیں ہوں، محض چند پریکٹیکل باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ یہ تمہاری ہینڈ ٹو ماؤتھ خانہ بدوش زندگی، شادی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ اما تم سچے دل سے کمیونسٹ کبھی نہیں تھی، اس کا یہ مطلب ہے۔
मैं सच्चे दिल से तुम्हारी दोस्त हूँ। और दूसरी बात, अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि बिनोय बाबू तुम्हें बखुशी अपना दामाद बना लेंगे, वो कदामत पसंद हिंदू हैं। जहाँ तक मैंने चंद मुलाकातों में अंदाज़ा लगाया था वो बिल्कुल कम्युनल नहीं है। और बहरहाल मैंने कहा तो वो अगर इजाज़त ना भी दें तो क्या मजाक है। दीपाली 21 साल की हो चुकी है, हम लोग कलकत्ता जाकर सिविल मैरिज कर लेंगे। मुझे तुम्हारी तरफ से बेहद परेशानी है रेहान, न जाने तुम किस आफत में फंस जाओ। ओफो, तुम तो इतनी मुतफक्किर हो गई गोया आज तक हिंदुस्तान में कोई इंटर कम्युनल शादी नहीं हुई। अच्छा तुम एक काम करो, क्या चंद्रकुंज जाकर मेरी सिफारिश कर दो झटपट। मैं? दीपाली कह रही थी, डॉक्टर सरकार, पहली मुलाकात ही में तुमसे बेहद मुतासिर हो गए थे। जब तुम कुलसूम आपा की साजिश के सिलसिले में उसे अपने साथ फर्जी तौर पर कोमिला ले गई थी। यूं उसे अगर अपनी सहेलियों के यहाँ देर लग जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। दीपाली क्या कह रही थी? क्या तुम्हारे मुतालिक? उसने हंसकर जवाब दिया। कह रही थी ऐसा लगता था जैसे उमा दी ने बाबा पर जादू कर दिया हो। गुड गॉड, कसमिया उमा, तुम सचमुच जाकर ज़रा उनके ख्यालात का अंदाज़ा तो लगाओ। मुझे मिडिल क्लास हिंदू बंगालियों के ख्यालात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। भद्रा लोग, मुझे भी अंदाज़ा है, मगर मैं हिंदू बंगाली बोर्जवाजी भद्रा लोग की नज़रों में कम से कम अशराफ तो हूँ, ज़रा गौर तो करो। वो फिर हंसा। हमारे बंगाल की हिंदू बोर्जवाजी मुस्लिम बोर्जवाजी को किस सरपरस्ताना अंदाज में अशराफ कहकर गोया टॉलरेट करती है। अगर कोई तुम्हारे इस लहजे को सुने तो समझे कि शायद तुम भी कम्युनल हो, सच्चे दिल से कम्युनिस्ट नहीं। उमा ने हंसकर जवाब दिया। रेहान भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। बाहर कैफ, तुम अब अपने दूसरे मिशन पर चंद्रकुंज जाओ। कोई हिंदू या मुसलमान बाप, चाहे वो कितना ही रोशन ख्याल क्यों ना हो, अपनी लड़की को दूसरे फ़िरक़े में शादी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। तुम्हारे डैडी भी? मेरे डैडी का यहाँ क्या जिक्र है? क्यों? वो हंसता रहा। फ़र्ज़ करो तुम किसी अशराफ से ब्याह करना चाहो, या ईसाई से, या अंग्रेज़ से, या चीनी, जापानी, रूसी से, तो सर परितोष इजाज़त ना देंगे? वो तो बेहद आज़ाद ख्याल है। मेरे ब्याह का क्या जिक्र है? ओके ओके उमा, बच्चियों की तरह शर्माओ नहीं। है कोई मुर्गा नज़र में? चलो मैं सर परितोष से तुम्हारी वकालत कर दूंगा, तुम बिनोय बाबू से मेरा प्रोपागेंडा करो। लाओ मिलाओ हाथ। उसने दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से उमा का हाथ खींचकर ज़ोर से मुसाफा किया। उमा ने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया। रेहान, तुम्हारा लौंढारपन कब जाएगा? इसी लौंढारपन को ख़त्म करने के लिए तो अब घर बसाने का इरादा है हमारा। कल शाम किया प्रपोज? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं की। यूं ही ज़रा शायरी वायरी बघाड़ता रहता हूँ। उसे कहा तो है कि शादी करना चाहता हूँ, मगर बाकायदा संजीदगी से ऐसा कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। अगर वो अपनी यार दोस्त और कॉमरेड ना होती, महज लड़की होती तो दूसरी बात थी। अब अजीब मस्खरापन सा लगता है। तुम मेरा मतलब समझ नहीं सकती। उससे फॉर्मल तौर पर क्या कहूँ, बस एक रोज़ भगा कर ले जाऊँगा। भगाने का अल्टीमेटम उसे अलबत्ता दे दिया है। तुम बिल्कुल दीवाने हो रोनू। हूँ तो सही। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। पहलू का बाग बेहद तरोताज़ा और दिलफरेब मालूम हो रहा था। अचानक उमा ने कहा, तुम बेचारी जहाँ आरा को इतनी जल्दी भूल गए। वो एकदम इस गैर मुतवक्को तस्करे से शशदर सा रह गया। उसने सिगरेट का कश लगाया और झेंप कर सुर्ख होते हुए कहा, इतनी जल्दी तो नहीं, काफ़ी अरसा हो गया। ओ यू मैन। वो खामोश हो गया। सीज़र अब उमा देवी के कदमों से उठकर गरां बारी से चलता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था। वो उसे देखती रही। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, दीपाली को मालूम है? नहीं। तुमने उसे कुछ नहीं बताया? बताने की क्या ख़ास बात थी? जहाँ आरा बेचारी की मेरी मौजूदा ज़िंदगी में अब क्या अहमियत है कि मैं खामख्वाह उसका तस्करा छेड़ता? और बात भी क्या थी कि जहाँ आरा के वालिद मुझे अपना घर दामाद बनाना चाहते थे। ऐसा अक्सर मुसलमान घरानों में होता है। दीपाली जहाँ आरा की गहरी दोस्त है। मैं जानता हूँ तुम अभी कह रहे थे कि पिछले दिनों वो तुमसे खफा हो गई थी। मुमकिन है उसे मालूम हो गया हो और इस वजह से वो झुंझला गया। अगर इस वजह से नाराज़ थी तो मुझे बआसानी बतला सकती थी। वो बेइंतहा साफ दिल और मुंह फट लड़की है। वो दफतन चुप हो गया और त्यूरी पर बल डालकर बोला, पता नहीं लाहौल विला कुव्वत, औरतों के दिमाग भी अजीब अंदाज से काम करते हैं। उसे मुझे बताना तो चाहिए था अगर यही बात है, मगर तुमको ये ख्याल कैसे आया? मैं भी औरत हूँ, लाइक हेल। वो यकलख्त बेहद परेशान होकर प्याली में चमचा बजाने लगा। ओ माय गॉड उमा, तुम ठीक कहती हो। मैं वाकई अजीब आफत में मुब्तला हो गया हूँ। मुझे पार्टी की तरफ से मामू जान से ही बातचीत करनी है, अर्जुमन मंजिल जाकर। ओ हेल, अर्जुमन मंजिल कब से नहीं गए? मुद्दतें गुजर गईं। क्यों नहीं जाते? क्या एहसास जुर्म सताता है? यही समझ लो। कभी जहाँ आरा की याद आती है? अपनी पहली मोहब्बत को इंसान कभी नहीं भूल सकता है। तुमने मुझे एक बार लंदन में सरसरी सा बताया था, वो तुम्हारी फर्स्ट कज़िन है ना?
सेकंड, अब छोड़ो इस किस्से को। गड़े मुर्दे उखेड़ने बैठ गई बेचारी लड़की। यू आर अ डैम क्रूक उमा। वो हंसने लगी। और मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके कन्फेशन की ज़रूरत है? पहली बात तो यह है कि उसके मुतालिक तुम्हें दीपाली को अंधेरे में न रखना चाहिए। वेट, आई एम अफ्रेड, इट इज़ माई ओन बिजनेस। उमा ने ताज़ा चाय के लिए घंटी बजाई। वो उस जज्बाती छोकरे को हैंडल करना खूब जानते थे। अखबार सरकाकर उन्होंने चंद लहजों बाद मौजू तब्दील करते हुए कहा, बेचारे महमूद और ज्योति, हम अपनी बातों में उन दोनों को बिल्कुल भूल ही गए। रेहान ने पलकों पर उंगलियां फेरी। खुदा के लिए चुप रहो उमा। वो भी खामोश होकर बारिश को देखने लगे। खिदमतगार बरामदे में आया। उमा ने चायदानी की तरफ इशारा किया। वो चायदानी उठाकर अंदर चला गया। उमा ने आहिस्ता से कहा, मुझे इस वक्त गर्टर्ड याद आ रही है। किस तरह गोलियों से छलनी होकर मरी बेचारी। स्पेन से इतने दिनों बाद हमें इत्तला मिली, याद है? और मुझे याद है जब तुम्हारी अम्मी के इंतकाल की खबर आई तो तुमने कहा था एक तरह से अच्छा ही हुआ। अगर मैं भी गर्टर्ड की तरह कहीं मौत के घाट उतरूं तो अम्मी जिंदा ना रह सकती। उस वक्त न जाने बेचारे महमूद की माँ पर क्या गुजर रही होगी। ज्योति के माँ बाप तो गालिबन उसके बचपन ही में मर चुके थे। रेहान अब ये गमनाक तस्करा ख़त्म करना चाहता था। उसने बेचैनी से पहलू बदला और आंखें बंद कर लीं। लेकिन अब इतने अरसे बाद अचानक उसकी अम्मी उसके तसव्वुर में आन मौजूद हुई। मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उसने दफतन सर हाथों में छुपाकर मेज़ पर टिका दिया। रोनू। सिर्फ उसकी अम्मी इतने प्यार से उसे रोनू पुकारती थी। रोनू, चाय आ गई, उठो। रोनू, लो चाय आ गई, उठो, उमा कह रही थी। उसने हड़बड़ाकर सर उठाया और चोरों की तरह उमा पर नजर डाली। माय लिटिल मदर। उमा चाय घोलने में मसरूफ रही। वो चुपचाप अपनी प्याली का इंतजार करने लगा। एक बात सुनो, मजाक बरतरफ, उमा ने उसे प्याली देकर कहा, तुमने अपनी गैर मौजूदगी में दीपाली मेरे हवाले की है। फर्ज करो वो तुम्हारे इस किस्से के बारे में मुझसे पूछे तो मैं उसे क्या बताऊं? कोई ऐसी बात नहीं है। तुम खामखा इतनी देर से लंबा चौड़ा मेलोड्रामा बना रही हो। रेहान ने फिर झुंझलाकर कहा, मगर मुझे पूरी तफसील तो मालूम होनी चाहिए। फ़र्ज़ करो जहां आरा उससे कुछ कहे तो ख़ुद उसकी पोजीशन कितनी नाजुक और ऑकवर्ड होगी और वो तुम्हारे मुतालिक क्या सोचेगी कि तुमने दो लड़कियों को जुल दिया। पहले जहां आरा को दगा दी और फिर उसे धोखे में रखा, जबकि वो जहां आरा की इतनी गहरी दोस्त है। मुझे यकीन है वो इसी वजह से तुमसे बिदक गई थी। नवाब साहब तुमको घर दामाद बनाना चाहते थे, मगर तुमको जहां आरा से खुद कोई दिलचस्पी न थी। तुम बिल्कुल बेकसूर हो। क्या मेरा ट्रायल हो रहा है? तुमको तो वाकई बैरिस्टर होना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी नवाब कमरुज़्ज़मा की सगी चचाजाद बहन थी। मेरी अम्मी? बारिश की लतीफ़ धुंध बाग पर मंडलाती रही। हवा में फूलों की खुशबू बसी हुई थी। फिर तुम्हें जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं मिला? ओह उमा, डोंट बी सच अ बोर। तुमको बतला चुका हूँ, रेहान ने उकताकर जमाई लेते हुए कहा। मगर तुम सारी अलिफ लैला ना जाने क्यों फिर सुनना चाहती हो? ऑल राइट, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिला जिसकी मुझे मुतलक परवाह नहीं। मेरे नाना नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा चौधरी नवाब नूरुज़्ज़मा चौधरी के छोटे भाई थे। आया ख्याल में? याद कर लो, गिरह में बांध लो और बार बार अपने सवालों से मुझे बोर न करना। मेरे नाना फ़खरुज़्ज़मा चौधरी नवाब कमरुज़्ज़मा के वालिद नवाब नूरुज़्ज़मा के इकलौते छोटे भाई थे। अब रट कर सबक सुनाओ। चलो, तुम भी क्या याद करोगी? उमा कहकहा लगाकर हंसी। आगे बताओ। बड़ा अल्फ लैलवी किस्सा है। लाइक हेल। अल्फ लैलवी किस्सा ये है कि नाना जान अपने बड़े भाई की तरह बेहद रंगीन मिजाज थे। सिर्फ कलकत्ता की गौहर जान पर एक गांव निछावर कर दिया था और एक वो बचपन में सुना करता था लखनऊ की ननुआ बचुआ और दिल्ली की छमिया और बनारस की बेनज़ीर फ्यूडल डेकेडेंस की बातें करते हैं आप लोग। उसने प्याली ज़रा ज़ोर से तश्तरी में रखी। तुमको पता है हम बोलजुआ लोगों को तुम फ्यूडल लोग बेहद फैसिनेट करते हो, उमा ने मुस्कुरा कर कहा। बकवास। बहरहाल रेहान ने माचिस के लिए पहले कुर्ते की एक जेब में फिर दूसरी जेब में हाथ डाला। सिगरेट पीने बंद कर दो। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि नाना जान ने एक थिएटर कंपनी में रुपया लगाया। मरहूम खुद भी नाटक लिखते थे। अर्जुमन मंजिल में बाकायदा जलसा घर था। बहरहाल थिएटर कंपनी का मैनेजर सारा रुपया गबन करके रंगून भाग गया। नाना जान महज गुजारेदार नहीं थे, उनकी अपनी ज़मीनें भी थीं और जब ऐन आलम जवानी में नाना जान का अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से इंतकाल हो गया, उस वक्त उनके हिस्से की ज़मींदारी महाजन के यहाँ रहन रखी हुई थी। अम्मी उनकी इकलौती लड़की थी। जब नाना जान मरे वो शायद 6 या 7 साल की थी। वालिद के मरने के दूसरे साल कॉलरा की वबा फैली और उसमें उनकी वालदा भी चल बसी। अम्मी अपने ताया के यहाँ पलने लगी। नवाबजादा फ़खरुज़्ज़मा की जो जायदाद फजूल खर्ची और अय्याशी से बाकी बची थी,
نواب نورالزماں نے رہن سے چھڑا کر بھتیجی کے قانونی سرپرست کی حیثیت سے اپنے قبضے میں لے لی۔ قاعدے سے امی کی شادی اپنے تایازاد بھائی یعنی نواب قمرالزماں سے ہونی چاہیے تھی۔ بیگم نورالزماں اب شوہر کی یتیم اور نادار بھتیجی کو کیوں خاطر میں لاتی؟ وہ کشتیا کے ایک نواب کی لڑکی کو دیکھ آئی تھیں جو جہیز میں گاؤں، مکانات، باغات اور پٹسن کے کھیت لے کر آئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، ماچس سے کھیلنے لگا اور بولا، امی ابھی 15 سال کی بھی نہیں ہوئی تھیں کہ نواب نورالزماں نے ان کی شادی ایک نوجوان غریب مولوی سے کر دی جو ان کے لڑکے کو عربی فارسی پڑھایا کرتے تھے۔ اوہ! امی کا حمایتی یا پرسان حال ان کے ننیال میں بھی کوئی نہ تھا۔ باقی رشتہ دار حسب معمول آپس کی زمینداری کی مقدمے بازیوں میں جٹے ہوئے تھے۔ ایک یتیم لڑکی کی ذمہ داری کون سنبھالتا؟ ان کے ماموں اور نانا وغیرہ سب مر چکے تھے۔ نواب نورالزماں کے قریبی رشتہ دار ہی امی کے ننیالی لوگ تھے اور سب نواب کی مطلق العنانی اور دبدبے سے خائف تھے۔ نواب صاحب نے کہا کہ لڑکا سید اور بے حد شریف ہے اور نکاح پڑھوا دیا، اور واقعی ابا بہت فرشتہ صفت اور بھولے انسان نکلے۔ ابا کا گاؤں شونا پور نواب صاحب کے علاقے کے پڑوس میں تھا۔ ان کے ہاں کاشتکاری ہوتی تھی۔ میرے ابا تینوں چچا اور ان کے لڑکے کاشتکار ہیں، خود کھیت بوتے اور جوتتے ہیں، خود فصل کاٹتے ہیں، حقہ لے کر چوپال پر بیٹھتے ہیں۔ ہم اصل انسان کسان ہیں عما۔ تمہاری امی خوش رہی تھی؟ تم جدید لڑکی ہو عما، اور تم پچھلی نسل کی مسلمان اور ہندو لڑکیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ صبر و قناعت اور شوہر کی خدمت جن کا دین ایمان تھا، امی کو تو اپنے تایا سے بھی شکایت نہ تھی، نہ اپنے باپ سے جن کی رنگ رلیوں کا اثر اس طرح ان کی اپنی زندگی پر پڑا۔ وہ چپ ہو گیا۔ کمال ہے، تم نے مجھے یہ سب اس مرتبہ لندن میں نہیں بتایا تھا، ہمیشہ کتراتے رہے۔ میرے ذاتی حالات سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو ہے رونو، کیا تم واقعی مجھے اپنا پرخلوص دوست نہیں سمجھتے؟ جب لندن میں اس کے پاس ماموں جان نواب قمرالزماں کا کیبل آیا تھا کہ اس کی امی کا گاؤں میں نمونیا سے انتقال ہو گیا، وہ خود بیمار پڑا ہوا تھا۔ اس زمانے میں عما نے کس لگن سے اس کی دلجوئی کی تھی۔ دن رات وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا ٹیمپریچر لیتی، اسے دوا پلاتی، اس کے لیے کھانا پکاتی، اس کے کپڑے تک دھوتی اور استری کرتی۔ صرف اس کی امی ہی نے اس کی ایسی دیکھ بھال اور خدمت کی تھی۔ عما کا یہ بے لوث سلوک وہ عمر بھر نہ بھول سکتا تھا۔ پھر کیا ہوا رونو؟ ارے تمہیں بتلایا تو تھا یار، تمہاری امی غریب کسان گھر میں کس طرح خوش رہیں۔ وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا اور ایک اندھیری رات برآمدے میں چٹائی بچھائے لالٹین سامنے رکھے اسکول کا سبق یاد کرنے میں مصروف تھا، جب اندر سے امی کے آہستہ آہستہ رونے کی اور ابا کے چلانے کی آواز آئی۔ میں امی کو بے حد چاہتا تھا۔ ان کے رونے کی آواز سے گھبرا کر میں نے بادشاہ کی دیوار سے کان لگا دیا اور پھر سوراخ میں سے جھانکا۔ امی دن بھر کام کاج کی محنت کے بعد تھک کر رونے لگی تھیں۔ وہ چولہے کے پاس پیڑھی پر سر جھکائے بیٹھی تھیں اور میرے ابا، مجھے وہ منظر اب تک یاد ہے، میرے ابا کمرے کے دروازے میں کھڑے اس متانت سے تقریر کر رہے تھے گویا جمعہ گھر کے ممبر پر واز کہتے ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، میں نے تم کو حلیمہ بی بی شادی کے دوسرے دن سمجھا دیا تھا کہ بھول جاؤ کہ تم نواب فخرالزماں مرحوم کی بیٹی اور نواب نورالزماں چودھری رئیس اعظم فرید پور کی بھتیجی ہو، اور ہمیشہ یاد رکھو، انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا، کہ تم ایک غریب سید کی بیوی اور آل رسول کی بہو ہو، اور یاد رکھو حلیمہ بی بی کے شہنشاہ کائنات کی بیٹی مولا علی کے گھر میں چکی پیستی تھی اور ایران کی بادشاہ زادی شہید کربلا کے گھر میں فاقہ کرتی تھی۔ تم تو ان سب کی خاک پا بھی نہیں ہو۔ توبہ استغفار کرو اور اللہ سے ڈرتی رہو، وہ بخشش والا اور مہربان ہے۔ ابا رسول اللہ کا نام لینے کے بعد درود پڑھ کر بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کی سنجیدہ شکل اور ہوا میں لرزتی داڑھی پر میری نظر پڑی تو بادشاہ کی دیوار کے ادھر مجھے اپنی پریشانی کے باوجود بے اختیار ہنسی آ گئی اور میں اپنی شیتل پارٹی پر واپس آن بیٹھا۔ امی ساڑی کے آنچل سے آنسو پوچھ کر پھر چولہے پر جھک گئیں اور ابا باہر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے امی نے ابا سے پھر کوئی شکایت نہیں کی اور خاموشی سے شوہر، ساس، سسر، دیور، جیٹھ اور نندوں کی ٹہل میں لگی رہیں۔ انہیں واقعی یہ فخر تھا کہ سید کی بیوی ہیں، بے حد مذہبی تھیں، 5 وقت کی نماز روزے رکھتیں، میرے لیے طرح طرح کے وظیفے پڑھتیں، منتیں مانتیں۔ ریحان کی آواز بھرا گئی اور اس نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ سب لوگ کون تھے؟ عما نے پوچھا۔ کون؟ ریحان نے چونک کر دریافت کیا۔ یہی سب جن کی محنت کشی کی مثال تمہارے ابا نے ان کے سامنے پیش کی، پروفٹ محمد کی بیٹی اور ان کے نواسے کی بیوی وغیرہ۔ ارے چھوڑو عما، تم کو ان باتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟
کیا پرانے قصے لے کر بیٹھ گئیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کر برآمدے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ تمہارے ابا بڑے بلند کردار انسان معلوم ہوتے ہیں۔ ابا؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے ٹھٹک گیا۔ ابا حیرت انگیز بے مثال شخصیت کے مالک ہیں، اسی وجہ سے ان کے گھر والے ان کو ذرا سا خپتی گردانتے ہیں، مگر گاؤں والے ان کو اچھا خاصا ولی اللہ بھی سمجھتے ہیں۔ جب امی کی شادی ہوئی تو نواب نور الزماں نے ان کو جہیز دیا۔ نواب زادہ فخر الزماں کا چھوڑا ہوا تھوڑا سا روپیہ موجود تھا، اور بہرحال امی نواب نور الزماں کے سگے بھائی کی اولاد تھیں، اور وہ ان کی جائیداد قبضے میں کر کے ان کی کافی حق تلفی کر چکے تھے۔ بہرحال تو امی کا تھوڑا بہت جہیز بنایا گیا، جو غریب کسانوں کے لیے کسی شاہی خزانے سے کم نہ تھا۔ مگر جب ابا کشتیوں پر لدے مولویوں اور کاشتکاروں کا قافلہ بارات میں لے کر پہنچے تو انہوں نے جہیز کا سامان قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امی بتایا کرتی تھیں کہ کہنے لگے وہ نواب نور الزماں کے ایسے غریب داماد نہیں کہلانا چاہتے جنہوں نے بیوی کے روپے سے اپنا گھر بھر لیا، لہٰذا وہ صرف امی کے کپڑوں کے صندوق اٹھوا کر امی کو رخصت کرا لے گئے۔ امی کے زیور البتہ جب میری بہن رابعہ پیدا ہوئی تو نواب صاحب نے اس کے نام سے بینک میں محفوظ کر دیے تھے۔ ابا بہرحال اسی طرح دھان اگاتے اور جمعہ گھر میں نماز پڑھاتے رہے۔ سچے کمیونسٹ، عما نے کہا۔ ریحان ہنسنے لگا۔ اصل قصہ تو تم نے اب تک بتایا نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ وہ عاجز آ کر پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب میں گاؤں کے اسکول میں داخل ہوا اور بقول شخص سے میری ذہانت کی دھوم مچنے لگی تو نواب قمر الزماں امی ابا سے مصر ہو کر مجھے ڈھاکے لے آئے۔ میں جب 6-7 سال کا تھا تب نواب نور الزماں کا، جنہیں میں بڑے نانا کہتا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں، بالکل پرانے فیشن کے کالچوبی چوغا پہنے ہوئے چوغادری زمیندار، جیسے پرانی کتابوں کی تصویروں میں ہوتے ہیں۔ بہرحال اب قمر الزماں ریاست کے مالک تھے۔ وہ مجھے ڈھاکے لے آئے اور اسکول میں داخل کر دیا۔ میں اس وقت 12-13 سال کا تھا۔ میں ارجمند منزل رہ رہا تھا اور نیر الزماں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اسکول جایا کرتا تھا۔ ابا کو ماموں جان نے یقین دلایا تھا کہ امی کا روپیہ جو ابا نے شادی کے وقت لینے سے انکار کیا تھا میری تعلیم پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود 20 روپیہ مہینہ باضابطہ ہر مہینے ابا گاؤں سے میرے نام منی آرڈر کرتے۔ ماموں جان مسکرا کر وہ روپیہ وصول کرتے اور میرے نام ڈاک خانے میں جمع کرتے رہتے۔ اصلیت یہ تھی کہ میں ارجمند منزل میں ماموں جان کے لاڈلے نور نظر کی حیثیت سے پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ ان کا بیٹا نیر خاصا کڑمغز تھا۔ ماموں جان اس کی طرف سے بہت مایوس تھے اور مجھے آئیڈیلائز کر رہے تھے۔ دراصل بات ساری یہ تھی کہ وہ جہاں آرا سے میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماموں جان علی گڑھ کے معتقد تھے۔ انہوں نے FA کے لیے علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں میں مزید لائق اور ہونہار ثابت ہوا۔ ماموں جان بیچارے کے سارے خاندان میں واحد معقول اور ہونہار نوجوان صرف میں تھا۔ ماموں جان میرے لیے طرح طرح کے خواب دیکھنے لگے۔ بیرسٹری، ICS کا مقابلہ، ان کے پٹسن کے کاروبار کی دیکھ بھال۔ جہاں آرا چھوٹی سی تھی، مجھ سے 5-6 سال چھوٹی ہوگی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بڑی ہوئی اور پتہ چلا کہ ماموں جان اس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں بے حد خوش ہوا۔ میرا خیال تھا میں کالج سے نکل کر کسی اخبار میں کام کروں گا۔ میں انگریز سرکار کی ملازمت کے سخت خلاف ہو گیا تھا۔ کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا اور جہاں آرا کو لے کر اپنا گھر الگ بناؤں گا۔ ماموں جان کو واقعی مجھ سے محبت تھی، لیکن میری ذہانت وغیرہ کے علاوہ ماموں جان میرا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اس کی غالباً ایک وجہ اور بھی تھی، ریحان نے سوچتے ہوئے کہا۔ ان کے والد نواب نور الزماں پرانے ٹائپ کے جابر اور مطلق العنان زمیندار تھے۔ ماموں جان قمر الزماں ان کے برعکس ایک جدید انسان ہیں اور نیک دل۔ ان کو یہ احساس تھا کہ ان کے والد نے اپنی بے زبان بھتیجی کے ساتھ ہر طرح سے بڑی بے انصافی کی۔ وہ مجھے اپنا داماد بنا کر تلافی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ یکلخت چپ ہو گیا۔ عما ہمتن گوش اسے دیکھتی رہیں۔ اس کے علاوہ کیا رونوں؟ ریحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ماموں جان امی کو بے حد پسند کرتے تھے۔ انہیں بچپن سے اپنی بنت امی سے محبت تھی، اور اگر ان کا بس چلتا تو وہ کشتیا کی رئیس زادی کے بجائے امی سے شادی کرتے۔ زندگی واقعی کتنی عجیب چیز ہے، عما نے آہستہ سے کہا۔ اور تمہاری امی بھی نواب قمر الزماں کو پسند کرتی تھیں؟ یقیناً۔ اور کسی نے ان سے نہ پوچھا کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ نہیں، کسی نے ان سے نہیں پوچھا، اور نہ انہوں نے کسی کو بتایا۔ وہ مرتے دم تک پتی ورتا بیوی رہیں، آخر دم تک شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ بنگالی عورت، ہاں بنگالی عورت، ہندوستانی عورت۔ وہ کبھی ارجمند منزل آتی تھیں؟ بہت کم، کسی خاندانی تقریب کے لیے کبھی کبھار آ جاتی تھیں، اور ماموں جان ان کی خاطر مدارات میں دوڑے دوڑے پھرتے تھے۔
جاتے وقت دستور سے زیادہ تحفے تحائف ان کے ساتھ کرتے، مگر وہ سب کچھ یہیں چھوڑ جاتے، کیونکہ ابا دولت مند سسرال کا ایک پیسہ لینے کے روادار نہ تھے اور امی نے ساری عمر ان کا یہ حکم مانا۔ شی مسٹ ہیو بین اے گریٹ وومن، شی واز۔ اب بارش تھم چکی تھی اور باغ کی ابر آلود فضا بے حد خوشگوار معلوم ہو رہی تھی۔ ریحان نے گھڑی پر نظر ڈالی اور جلدی جلدی داستان ختم کرنا چاہی۔ جب میرے ولایت جانے کا پروگرام بنا تو امی نے چاہا کہ اپنے زیورات جو بینک میں محفوظ تھے فروخت کر کے میرے ولایت کے خرچ کا انتظام کریں۔ ماموں جان نے ابا کو تو یہ پٹی پڑھائی کہ مجھے سرکاری وظیفہ مل گیا ہے، اور امی سے چپکے سے کہا، بی بی تم زیور اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے رکھو، میں اپنے بھانجے کو جو مجھے نیر کی طرح عزیز ہے اپنے روپے سے لندن بھیج رہا ہوں۔ امی کو معلوم تھا کہ ماموں جان کا ارادہ جہاں آرا کو مجھ سے بیاہ دینے کا ہے۔ وہ بیچاری بے حد مسرور تھیں۔ وہ اپنے شوہر کی ضد کی وجہ سے ساری عمر تنگ دستی میں گزار چکی تھیں۔ انہیں اب خوشی تھی کہ اس رشتے سے ان کے غریب بیٹے کی زندگی بن جائے گی۔ تمہاری امی کے پاس بہت گہنے تھے؟ عما نے خالص عورتوں کی سی دلچسپی سے پوچھا۔ ریحان نے ایک بار تعجب سے اس پر نظر ڈالی۔ کہہ تو چکا ہوں، ان کی والدہ کے زیور تھے جو ان کے تایا نے بینک میں رکھوا دیے تھے۔ وہ ہیرے جواہرات جو امی کو ملنے چاہیے تھے ان پر ان کی والدہ کے انتقال کے بعد بیگم نور الزماں ان کی تائی پہلے ہی قبضہ کر چکی تھیں۔ چنانچہ میں ماموں جان کے خرچ پر لندن گیا، وہاں سے لوٹ کر آیا تو یہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجھے ہار پھول پہنائے گئے، ارجمند منزل میں زوردار دعوت ہوئی۔ شونا پور پہنچا تو سارا گاؤں گھاٹ پر استقبال کے لیے موجود تھا۔ صرف امی نہیں تھیں جن کو میری آمد کا سب سے زیادہ انتظار تھا، وہ سال بھر پہلے مر چکی تھیں۔ ابا نے جمعہ گھر میں جا کر شکرانے کی نماز پڑھی، چوپال میں گانے کی محفل ہوئی، براتیوں نے فوراً میرے لیے گیت بنائے۔ میں گاؤں والوں کے لیے ایک عجوبہ روزگار ہستی بن چکا تھا۔ جب میں ڈھاکے واپس آیا، تم تو ابھی لندن میں تھیں، یہاں کیا کیا ہنگامے رہے میرے ساتھ، تو شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ ماموں جان نے مجھے گلے لگا کر سر پر ہاتھ پھیر کر مجھ سے کہا کہ شادی کے بعد میں ان کا پاٹ کا کاروبار اپنے ذمے لے لوں۔ وہ اپنے کتب خانے کی میز پر زمینداری کے کاغذات اور رجسٹر کھولے بیٹھے تھے۔ میری رہائش کے لیے بالائی منزل کے کمرے آراستہ کیے جا چکے تھے، ہر چیز پہلے سے طے شدہ تھی۔ تب میں نے ان کو اطلاع دی کہ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا ممبر ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ان پر بجلی سی گر پڑی۔ آئی ڈونٹ بلیم ہم، عما نے کہا۔ مجھے ان کو صدمہ پہنچاتے ہوئے بڑا دکھ ہوا، مگر میں نے نرمی سے ان سے کہا، میں نہ ڈپٹی مجسٹریٹ بننے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ ان کا خانہ داماد بن کر ان کی ریاست سنبھالوں گا، بلکہ میں جہاں آرا کو لے جا کر اپنے پھونس کے مکان میں رکھوں گا۔ آخر آپ کی بہن بھی تو اسی محل سے رخصت ہو کر میرے باپ کے جھوپڑے میں گئی تھی۔ ماموں جان بھونچکے ہو کر مجھے تکنے لگے، پھر غم و غصے سے تھر تھر کانپے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان کو پارٹی کارڈ دکھایا اور رسان سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے کیوں یہ راستہ اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ عمر بھر میں پہلی بار میں نے ان کو طیش کے عالم میں دیکھا۔ وہ یکلخت اپنے مرحوم چغادری باپ کی تصویر بن گئے۔ انہوں نے گرج کر کہا، نمک حرام، احسان فراموش، کسان کی اولاد، ملانے کا چھوکرا، تیرا مستقبل میں نے سنوارا، ورنہ آج ہل چلا رہا ہوتا، دھان کے گٹھے ڈھو رہا ہوتا، مکتب میں بچے پڑھا رہا ہوتا، بدبخت۔ میں نے دبی زبان سے کہا، دھان کے گٹھے تو میں اب بھی ڈھوں گا ماموں جان۔ مگر وہ اسی طرح گرجتے برستے رہے، اور مجھے خیال آیا کہ میرے نانا جان مرحوم کے لکھے ہوئے اسی قسم کے میلو ڈرامیٹک ناٹک 50 برس قبل ارجمند منزل کے جلسہ گھر میں اسٹیج کیے جاتے ہوں گے۔ کون کہتا ہے ہمارا ہندوستانی تھیٹر زندگی کی صحیح عکاسی نہیں کرتا۔ 3 دن تک گھر میں ہنگامہ ہوتا رہا۔ ماموں جان نے ہر طرح مجھے سمجھایا، روئے، گائے، گرجے، برسے، اپنی عزت کا، اپنی لڑکی کی زندگی کا واسطہ دیا۔ آپ اس کے روادار ہیں کہ آپ کی لڑکی گھٹ گھٹ کر مر جائے، مگر آپ اس کا ہاتھ ایک کمیونسٹ کے ہاتھ میں نہ دیں گے۔ میں نے کہا، دہریا، کنگال، باغی جیلوں میں سڑے گا، مارا مارا پھرے گا، روپوشی اور سر پر انعام، اور یہ اور وہ۔ سچ پوچھو عما، جب وہ یہ سب کہہ رہے تھے تو مجھے ان پر پیار آ گیا۔ میں اپنی نازوں میں پلی بچی تیرے پلے باندھ کر اس کی قسمت پھوڑوں؟ غرض ہے کہ نہ وہ مانے نہ میں مانا۔ مومانی جان کو اختلاج قلب کے دورے پڑنے لگے۔ گاؤدی سا نیر مجھ سے کترانے لگا۔ ماموں جان نے اس کو حکم دیا تھا کہ مجھ سے بات نہ کرے۔ شادی کی تیاریاں منسوخ ہوئیں۔ ارجمند منزل پر بڑا بھیانک سناٹا چھا گیا۔ ماموں جان نے ایسا بندوبست کیا کہ شادی کی تیاریوں کی یا رشتہ ٹوٹنے کی خبر ارجمند منزل سے باہر نہ نکلے۔ ویسے بھی اس وقت تک ماموں جان نے اپنے اس ارادے کا تذکرہ مومانی اور میری امی کے علاوہ کسی سے نہ کیا تھا۔
زمینداروں کے ہاں شادی بیاہ کے معاملات میں بہت رازداری برتی جاتی ہے، ورنہ کٹنیاں اور مشاتائیں اور مخالف زمینداروں کے حالی موالی رشتہ توڑواتے ہیں اور جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں جہاں آ رہا کہ اپنے ماموں یعنی کشتیہ کے رئیس اعظم اپنے بھدیسل صاحبزادے کے لیے تلے بیٹھے تھے۔ بہرحال ڈھاکے میں اس میلو ڈرامے کی خبر زیادہ نہیں پھیلی۔ جہاں آرا خود حد سے زیادہ شرمیلی اور تھوڑی سی گھنی لڑکی تھی، اس نے بھی اسکول یا کالج میں میرا تذکرہ کسی سے نہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے دیپالی کو اتنے برسوں میں اس کے ساتھ پڑھنے اور اس کی دوستی کے باوجود یہ بات نہ معلوم ہوئی۔ بھائی میں سمجھتا ہوں اب لنچ بھی یہیں منگوا لو، میرا تو داستان امیر حمزہ سناتے سناتے حلق سوکھ گیا۔ کہے جاؤ میں پانی منگواتی ہوں۔ بس میں حسب سابق اپنے پرانے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، جہاں آرا کا خیال کر کے میرا دل کٹ کٹ جاتا۔ وہ میری لندن سے واپسی کے بعد دستور کے مطابق مجھ سے سخت پردہ کر رہی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں مایوں بیٹھ چکی تھی۔ جب یہ ٹریجڈی ہوئی، اس کی دونوں بہنیں بوکھلائی بوکھلائی میرے پاس آ کر کہتی، آپا روتے روتے نیم جان ہو گئی ہیں، آپا کی آنکھیں سوج گئی ہیں، آپا ان 3 دنوں میں آدھی بھی نہیں رہیں۔ کہاں وہ دلہن بننے کے لیے مایوں بیٹھی تھیں اور کہاں یہ خوفناک المیہ۔ رونو بھائی، خدا کے لیے آپا کو مرنے نہ دیجیے۔ یہ سب سن سن کر میرے حواس باختہ ہو جاتے۔ چوتھی رات میرا آخری فیصلہ سننے کے بعد کہ میں اپنی سیاسی زندگی ہرگز ترک نہیں کروں گا، ماموں جان نے مجھ سے کہا، تو آج سے الجمن منزل کے دروازے تمہارے اوپر بند ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ چند منٹ بعد انہوں نے، بڑے چالاک ہیں میرے قمر ماموں، جذباتی بلیک میل کے لیے ایک چال چلی۔ اس وقت مجھے ایسا خیال ہوا، مگر اب سوچتا ہوں کہ وہ خلوص اور صدق دل سے ایسا کہہ رہے تھے۔ مگر جوانی کی اکڑ اور اپنے اصول پرستی کے زوم میں ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے بزرگوں کے بھی جذبات ہیں، ان کی اندرونی جذباتی زندگی ہے، انہوں نے بھی شکستہ دلی کا سامنا کیا ہے۔ ماموں جان مجھ سے کہنے لگے، ملیحہ مر گئی، تم اس کی نشانی تھے، تم نے بھی میرے ساتھ یہ کیا۔ اتنا کہہ کر وہ دقت سے اپنی کرسی پر سے اٹھے اور کمرے کے باہر چلے گئے۔ امی کے مرنے کا غم تازہ تھا۔ میں بھی بڑی مشکل سے آنسو ضبط کر کے اپنے کمرے میں واپس آیا۔ پھر میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا اور انجم آرا کو بلا کر اس سے کہا، اپنی آپا سے کہو رات کو باہر تالاب پر آ جائیں، مجھے ان سے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ انجم آرا کا چہرہ کھل اٹھا، وہ فوراً اوپر دوڑی گئی۔ رات کو جہاں آرا مجھے تالاب کے کنارے ملی، میں نے 3 سال بعد اسے دیکھا۔ 3 سال تک میں اسے لندن سے خط لکھتا رہا تھا، اس کے متعلق سوچتا رہا تھا، مگر زیادہ نہیں۔ مجھے معلوم تھا وہ میری ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اس کے لیے کوئی خاص اضطراب نہیں محسوس ہوتا تھا۔ مجھے اس سے محبت تھی، مگر کوئی جنون خیز عشق نہیں تھا، ہو نہیں سکتا تھا۔ بچپن سے ہم اکٹھے پلے بڑے تھے، وہ میرے لیے ایک پرسکون سی چیز تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ معلوم رہتا تھا کہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی حالت میں ہوں، کیسی کٹھن مسافت طے کر کے لوٹوں، وہ سایہ دار درخت اور میٹھے پانی کے کنویں کی طرح میری منتظر ہوگی۔ اور اب وہ میرے سامنے موجود تھی، میری امی کی طرح پتی ورتا کی ایک اور تصویر۔ میں اس کے سامنے گونگا سا ہو گیا۔ وہ تالاب کی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ انجم آرا، اختر آرا اور مالا ملازمہ پہرے پر ادھر ادھر چوکس تھیں۔ اگر ماموں جان کو اس ملاقات کا علم ہو جاتا تو نہ جانے وہ ہم دونوں کا کیا حشر کرتے۔ خیر، تو میں نے اس سے کہا، وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلی چلے۔ تم لڑکیوں کو بھگا کر لے جانے کی تجویز کرنے میں بہت ایکسپرٹ معلوم ہوتے ہو، اما نے بات کاٹی۔ میں نے اس سے کہا، میرے ساتھ جھوپڑوں میں رہے، روکھی سوکھی کھائے، اور یہ یاد رکھے کہ وہ نواب فخر الزماں چودھری کے نواسے کی نہیں بلکہ مولوی برہان الدین احمد کاشتکار کے لڑکے کی بیوی ہے۔ بالکل ایسی ہی بات تمہارے ابا نے تمہاری امی سے کہی تھی، اما نے کہا۔ ہاں، عجیب بات ہے نا۔ بہرحال، مگر جہاں آرا میں اپنے والد سے اتنی بڑی بغاوت کی ہمت نہ تھی۔ وہ بیٹھی ہچکیوں سے روتی رہی اور میں اسے اسی طرح روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ارجمن منزل سے باہر آ گیا۔ چند روز بعد ہی مجھے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا اور وہ سارا قصہ خواب و خیال ہو گیا۔ اور اس کے فوراً بعد تم نے ایک اور خواب دیکھنا شروع کر دیا۔ واہ رے مرد کی ذات! اب اجازت ہے؟ 2 پہر ہو گئی۔ ابھی نہیں۔ تمہاری بہن پڑھ رہی ہے؟ نہیں۔ میں کتنا چاہتا ہوں اس کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، مگر رابعہ امی کے انتقال کے بعد گھر سنبھالنے میں جٹ گئی۔ اگر مجھے کبھی ڈھاکے آنا ملا تو مکان لے کر اسے یہاں بلا لوں گا۔ اگر میں ابا کو یہ یقین دلا دوں کہ وہاں پردے کا مکمل انتظام ہے تو ابا شاید علی گڑھ گرلز کالج میں بھی بھیجنے کو تیار ہو جائیں۔ وہ ہنس پڑا۔ ابا کو اگر یہ معلوم ہو کہ میں دہریہ ہو گیا ہوں تو ان پر آسمان گر پڑے۔ میں اما جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو باقاعدہ ابا کے ساتھ جمعے گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ اوہ ہاؤ فنی! اما نے زور سے قہقہا لگایا۔ نہ جانے کیوں ریحان کو اما کا یہ قہقہا ناگوار گزرا۔ وہ نظریں اٹھا کر باغ کو دیکھنے لگا۔
उमा ने उसकी तवील खामोशी से घबरा कर पूछा, तुम्हारा घर तो बड़ा खूबसूरत होगा, आर्टिस्टिक। हाँ, बेहद खूबसूरत है, तुम्हारे वुडलैंड से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। उसकी फूस की छत जर्द फूलों की बेल से ढकी हुई है, सामने सब्जी बाड़ी है और घनी सरसब्ज मछली। पीछे हमारा तालाब कमल के फूलों से भरा रहता है, उसके किनारे सुपारी और नारियल के सडोल दरख्त खड़े हैं। बाड़े में गायें रहती हैं, पिछले बरामदे में पालकी रखी है, नदी पर अब्बा की नाव बंधी रहती है, उसी को खेते हुए अब्बा पार की मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाने जाते हैं। नाव ही में एक गांव से दूसरे गांव जाते उनकी उम्र गुजरी, इसके अलावा और कोई सवारी नहीं जानते। अम्मी बताती थीं कि यही नौका खेते वो उनके चचाजाद भाइयों को पढ़ाने अपने गांव से नवाब नूरुज़्ज़मा की देहाती हवेली जाया करते थे। क्या ज़माना था, कैसे लोग। अब्बा सारी उम्र में सिर्फ 3-4 मरतबा ही मोटर में बैठे हैं, जब मेरा दाखिला स्कूल में कराने ढाके आए थे और मामू जान की ब्यूक उनकी खिदमत में हाजिर रहती थी। और फिर हमारा गांव, किसानों के खूबसूरत झोंपड़े, गांव का टोल, काली बाड़ी, नट मंदिर, जुमा घर, चौपाल, बाजार, मंडी, बरगद तले घाट, दरगाह। मेरा गांव दुनिया का हसीन तरीन गांव है और मेरा घर दुनिया का हसीन तरीन घर। कभी मैं तुमको अपना घर ले जाकर दिखाऊंगा। और दीपाली को। और कब्रिस्तान जहां अम्मी की कब्र है। वो चुप हो गया। चंद मिनट बाद उसने उमा को देखते हुए कहा, मेरी अम्मी इतनी कम उम्र थी, वो मुझसे सिर्फ 16 बरस बड़ी थी और मेरी बड़ी बहन मालूम होती थी। अगर आज जिंदा होती तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ी ना लगती। बाज़ मरतबा तुम में उनकी झलक सी दिखाई पड़ती है, खुसूसन जब डांटती हो तो बिल्कुल अम्मी जैसी लगती हो। उमा के चेहरे पर कर्ब और नागवारी का बादल गुजर गया, जिसे रेहान ने नहीं देखा। वो कहता रहा, अम्मी तो मर गईं, अब कहीं तुम न मर जाना उमा। रेहान। उमा ने दुरुस्ती और तलखी से उसकी बात काटी। अब उठना चाहिए, तुम जाकर तैयार हो। हाँ, वो चौंक कर बोला, अभी जाता हूँ। खाना खाते जाना। नहीं, खाना सुरेंद्र के साथ खाऊंगा। और उसके बाद उसने उठकर तवील सांस लेते हुए कहा, अर्जुमन मंजिल में नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी से सियासी गुफ्तशुनीद। कल शाम लीग ऑफिस के सेक्रेटरी से उनके साथ 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट करवाया था। अभी सुरेंद्र के यहाँ बेगम बाजार जाना है, भागता हूँ। वो अपने कमरे की तरफ लपका। अर्जुमन मंजिल जाते हुए डर तो नहीं लग रहा? उमा ने पीछे से आवाज़ दी। अगर वहाँ ठुकाई वगैरह हो तो मुझे फ़ोन कर देना, तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। यू आर नॉट बीइंग वेरी फनी उमा, रेहान ने दरवाज़ा बंद करते हुए जवाब दिया। उमा खोखली सी हंसी और मेज़ पर बैठी कांटे से लकीरें खींचती रहीं, फिर सीज़र को बुलाने के लिए बाग में उतर गईं।